إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے امت محمدیہ کو سب امتوں سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم جتنی بھی امتیں ہیں تمام امتوں میں سے سب سے اچھے اور سب سے بہتر ہو۔ سب سے بہتر ہونے کی وجوہات اور اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کا بھلا کرتے ہو، لوگوں کے فائدے کا سوچتے ہو، خود غرض نہیں ہو، دوسروں کے کام آنے والے ہو، دوسروں کا بھلا کرنے والے ہو۔ اس خوبی کی وجہ سے اس امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اپنے گھر تشریف لائے۔ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سارا معاملہ ذکر کیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی چند ایک خوبیوں کا تذکرہ کر کے آپ کو حوصلہ دیا کہ جو انسان ان خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین اسے ضائع نہیں کرتے ہیں۔
ایک وصف تو آپ کا یہ تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، اہتمام کے ساتھ آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا حق تھا جو آپ ادا کرتے تھے۔ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جن اوصاف کا تذکرہ کر کے، جن خوبیوں کا تذکرہ کر کے حوصلہ دیا، وہ اوصاف یہ تھے، کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ احکم الحاکمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لا تصل الرحم، آپ رشتہ داری کو بلاتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، اور وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کے کام آتے ہو، وتکری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور جن لوگوں کو حق پر ہونے کے باوجود کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ ان کے کام آتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو۔ یہ سارے وہ اوصاف تھے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، جن کا تعلق لوگوں کے کام آنے کے ساتھ تھا۔ اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان اوصاف کا تذکرہ کیا کہ جو بندہ ان اوصاف کا مالک ہو، رشتہ داری کو ملاتا ہو، تعلقات کو بناتا ہو، بگاڑ سے بچتا ہو، اور دوسروں کے کام آتا ہو، دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہو، دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہو، غریبوں محتاجوں کے کام آنے والا ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا ہو، اور حق پر لوگوں کا ساتھ دینے والا ہو، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے والا ہو، جو بندہ ان اوصاف کا مالک ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے۔ لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ان اوصاف کے مالک ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اسی بارے میں سوال کیا تھا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے اچھا بندہ کون ہے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفعہم للناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا اور بہتر بندہ وہ ہے جو لوگوں کے زیادہ کام آنے والا ہو، ان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ہے۔ کسی بھی انسان کے بہتر ہونے کے لیے اس پہلو کا بہتر ہونا ضروری ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہو، اپنے رب کی اچھی عبادت کرنے والا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں، لوگوں کے کام آنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کا فائدہ کرنے والا، ان کا بھلا کرنے والا بھی ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اچھے کام بیان کیے، جنت کی بشارتوں والے کام بیان کیے ہیں، وہاں پر صرف اور صرف نماز، روزہ، عقیدہ، حج، صرف انہی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی کا تذکرہ ہے، وہاں پر ان دوسری چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں
تو وہ لوگ جن کو سب سے اچھا کہا گیا ہے، جن کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، ان میں اللہ رب العزت کی عبادت والا وصف ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ دوسروں کے لیے جتنے زیادہ فائدہ مند ہیں، ان کا درجہ، ان کا مقام، مرتبہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، مجاہد، جہاد کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ دلانی علی عمل یعدل الجہاد، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتائیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کا ہو۔ یہ نہیں پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد سے افضل ہو، صرف برابری والا عمل پوچھا۔ کوئی ایسا کام بتا دیں جو جہاد کے برابر کا بھی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا اجدو، میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو جہاد فی سبیل اللہ کے پائے کا ہو، اس کے برابر کا ہو۔ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے، آپ اپنی مسجد میں چلے جاؤ، جتنی دیر تک وہ مجاہد آدمی واپس نہیں آتا آپ مسلسل قیام کرتے رہو، راتوں کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھتے رہو۔ آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اس کی طاقت تو نہیں رکھ سکتا کوئی بھی۔ مجاہد کو لگ جائے سال، 6 مہینے، 2 سال، 4 سال وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، اب کون بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 6 سال، 10 سال، 2 سال، 6 مہینے وہ روزہ ہی رکھتا چلا جائے اور رات کا قیام ہی کرتا چلا جائے، نہ روزہ چھوڑے اور نہ ہی رات کے قیام سے اکتائے؟ فرمایا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جہاد کے برابر کا عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ جہاد کرنے والا مجاہد اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی بندہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور مسلسل رات کا قیام کر رہا ہے۔ یہ مجاہد کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے، لڑ بھی نہیں رہا، سرحد کا پہرا دینے کے لیے پہرے دار ہے، فوجی ہے، سپاہی ہے، مجاہد ہے، جہاد کا پہرا دے رہا ہے، سرحد کا پہرا دے رہا ہے، اس حالت میں اسے کوئی تیر لگتا ہے، کوئی گولی لگتی ہے، یہ بندہ فوت ہو گیا۔ فرمایا اس بندے کے لیے 2 بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ ایک بشارت تو یہ ہے کہ اومن عذاب القبر، یہ بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اس بندے کو عذاب قبر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسری آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ وَنَمَا لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بندہ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، قیامت کے دن تک اللہ احکم الحاکمین اس بندے کا اجر اور ثواب اس کو جاری رکھتے ہیں۔ جس حالت میں مرے گا، جس کیفیت میں اس کو موت آئے گی، جس کیفیت میں اس کو شہادت نصیب ہوگی، اس کا یہ عمل قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مسلسل اس کو روزانہ کی بنیاد پر، ہمیشگی کی بنیاد پر اسی طرح اس کا ثواب جاری رہے گا۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر اتنا بڑا اجر، اس کی جو وجوہات ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مجاہد صرف اپنے لیے نہیں جیتا، مجاہد کی زندگی اپنے لیے نہیں ہوتی، اس کی زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، شہادت پیش کرنے والا بندہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ تو جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ اکبر، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسروں کے کام آنے والا، جس طرح کہ مجاہد آدمی کا مقام اور مرتبہ باقیوں سے زیادہ ہونے کی کئی ساری وجوہات، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر رکھی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے، ان کے جان و مال کا دفاع کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک عالم کا مقام اور مرتبہ، عالم آدمی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کے راستے پہ چلتا ہے، فرمایا علم کے راستے پہ چلنے والا بندہ ایسے ہے جیسے کہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ بندہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات میں آتا ہے سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ احکم الحاکمین اس علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فضیلت فرمایا ایک عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح فرمایا کہ 14ویں کا چاند ہو اور 14ویں کے چاند کی باقی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، کہ جب 14ویں کا چاند طلوع ہو تو اس وقت کوئی باقی ستارہ نظر بھی نہیں آتا، صحیح طور پر قریب قریب والے ستارے نظر بھی نہیں آتے۔ فرمایا جس طرح اس چاند کی باقیوں کے اوپر فضیلت ہے، اسی طرح ایک عالم کی عبادت گزار پر فضیلت ہے، عام بندے کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کے اوپر غور کریں، اس کی وجہ بھی دیکھیں، ایک عالم کا یہ والا مقام اور مرتبہ کیوں ہے کہ ایک بندہ رات کا قیام کر رہا ہے، مسلسل اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور ایک بندہ کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے، کوئی حدیث تلاش کر رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے۔ یہ راتوں کا قیام کرنے والے کی بجائے اس عالم کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت گزار کی عبادت کا فائدہ صرف اور صرف اس کی ذات کو ہے۔ وہ رات کا قیام کرے، دن کا روزہ رکھے، اس کا فائدہ اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن ایک عالم کا علم، اس کا فائدہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہے، لوگوں کا بھلا کرتا ہے، ان کا فائدہ کرتا ہے، لوگوں کے لیے ان کے دینی معاملات کو حل کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، ان کے دینی مسائل میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہے۔ عالم بندہ، اس کا تعلق، اس کے معاملے کا تعلق لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے، لوگوں کا بھلا کرنے والا۔ تو جو بندہ جس قدر لوگوں کا زیادہ بھلا کرنے والا ہو، لوگوں کے زیادہ کام آنے والا ہو، ان کا زیادہ خیر خواہ ہو، ان کے بھلے کی سوچنے والا ہو، اسی قدر وہ بندہ اللہ احکم الحاکمین کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اسی بارے میں سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کام بتائیں جو سب سے فائدہ مند ہو، وہ والے کام جو سب سے فائدہ مند ہو، جن کو کرنے سے سب سے زیادہ مجھے فائدہ حاصل ہو، وہ کام کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند باتیں بتائیں، فرمایا سب سے بہترین کام یہ ہے، خیر الاعمال، کاموں میں سے، اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے، سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، ایک کام آپ نے یہ بتایا کہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کو دیتے ہو، مسلمان کو خوش کرنا، اسے کوئی خوشی والا معاملہ اس کے ساتھ کر دینا، یہ ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ مسلمان کو خوش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہنس کر، مسکرا کر مل لینا، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، اچھے اخلاق کے ساتھ اسے اس کا ساتھ پیش آ جانا، یہ مسلمان کو خوش کرنے کی ایک صورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانو، چاہے وہ آپ کی نیکی صرف اور صرف یہ ہو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ جاؤ، ہنس کر مل لو، مسکرا کے مل لو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، مسلمان کو خوش کرنے والی چیزوں میں سے کئی ساری چیزیں،
آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کے پاس جائیں، اس کو حوصلہ دے، اس کو تسلی دے، اس کو جا کر کوئی دعائیہ کلمات اس کے پاس کہنے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے، اس کی تیمارداری کرتے، اس کو حوصلہ دیتے، لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہیں ہو، وہ گھبراؤ نہیں، یہ بیماری ہے، اللہ احکم الحاکمین، اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کریں گے۔ اس کے پاس جاتے، دعا کرتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے دے۔ بلکہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جا کر 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، اگر اس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو، اللہ احکم الحاکمین اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے۔ ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے چلے گئے، موت کا وقت قریب تھا، اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ نے اس کے آخری وقت میں اس کو اسلام کی دعوت دی، بھی کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا، کہنے لگا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لے، اس کا کہا مان لے۔ اس بچے نے، اس لڑکے نے، نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد فوت ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے اس بندے کو موت سے پہلے پہلے اسلام کی قبول کرنے کی توفیق دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بیمار کے پاس جاتے، غیر مسلموں کے پاس جا کر ان کی تیمارداری کرتے۔ فرمایا جو بندہ، ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا جو آدمی اپنی کسی مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے، 70,000 اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ شام کے وقت جاتا ہے، 70,000 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرو، یہ کسی مسلمان بھائی کو حوصلہ دینے کے لیے گیا ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے، اس کی دل جوئی کر رہا ہے۔ یہ مسلمان کا بھلا کرنا، اس کا فائدہ کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کو خوش کرنا، اس کی پریشانی کو کم کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بھی بنا دیتے، ایک گھر جنت کے اندر بنا دیتے۔ کوئی فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد ظاہری بات ہے، تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ نے پیغام بھیجا، ان کا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، حوصلہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ پیغام بھیجا، پریشان نہیں ہو، وہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے، جو اس نے دے دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ حوصلہ دیا، پریشان نہیں ہو، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ کرو، صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، بویلا نہیں کرو، چیخو بکا نہیں کرو، اپے سے باہر نہ ہو جاؤ، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو، صبر سے کام لو۔ اللہ اکبر، حوصلہ دیا۔ یہ ہے سرور تدخلہ علی اخیک المسلم۔ فرمایا کہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ اپنے بھائی کو کوئی خوش کرنے والی بات اس کو کر دینا، اس کا غم دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یا فرمایا کہ آپ کیا کریں، او تکشف عنہ کربتن، آپ اس کی کوئی تنگی دور کر دیں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی پریشانی میں ہے، آپ اس کی کوئی تنگی دور کر دیتے ہیں، یہ بھی بہترین اعمال میں سے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من نفس عن مسلم قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کر دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کو بدلہ یہ دیں گے کہ وہاں پر اس کو ضرورت ہوگی، وہاں اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن قیامت کی تنگیوں پریشانیوں میں سے اس کی کوئی پریشانی دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ دوسروں کی پریشانی کا دیکھیں،
اس کی کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. صرف اپنی فکر نہیں کریں، دوسروں کے لیے دیکھیں، دوسروں کے لیے جیے. اللہ اکبر. او تکشف عنہ قربۃ من قرب، جو بندہ کسی کی تکلیف کو، تنگی کو، پریشانی کو دور کر دے. او تطرد عنہ جوع، فرمایا اسی طرح بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دیں. بھوکے کو کھانا کھلانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، سب سے پہلی دعوت یہ تھی، لوگوں افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. 3 باتیں بیان فرمائیں. لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، لوگ سوئے ہوئے ہوں آپ تہجد پڑھو. تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. ایک حق اللہ کا بیان کیا، 2 حق بندوں کے بیان کیے. 2 حق ان کا تعلق بندوں کے ساتھ. لوگوں کو سلام کرو، محبتیں بانٹو، تعلقات کو بہتر کرو، اور دوسروں کو کھانا کھلا کر انہیں قریب کرو. ایک حق اللہ کا بیان کیا. وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو. او تقضی عنہ دینا، اسی طرح بہترین اللہ کو پیارے اعمال میں سے ایک عمل یہ بیان کیا کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کا قرض اس کو ادا کر دیں. اللہ اکبر. ہمارے ہاں قرض ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اس قدر خود غرض ہیں. یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، 2 نمبری والے جتنے بھی مسائل ہیں، کوئی رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کا حق کسی طرح غصب کر لے. وراثت کسی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے کا سارا خود غرضی کا نتیجہ. سود کی لعنت خود غرضی کا نتیجہ. ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، کوئی بندہ قرض کے اندر دبا ہوا ہے، آپ اس کے کام آ جائیں، اس کا قرض ادا کر دیں. آپ نے اسے قرض دے رکھا، اسے کوئی مہلت دے دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مقروض بھائی کو مہلت دیتا ہے، قرض دیا ہے، فرمایا اس کو جتنا قرض اس نے اس کو دیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کو اس کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر ایک اور موقع پر فرمایا ڈبل ثواب ملتا ہے. صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول ایک موقع پر آپ نے بتایا کہ برابر ثواب ملتا ہے، دوسرے موقع پر ڈبل بیان کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، اگر قرض بندے کو دیا ہے، اس کے لیے مہلت مقرر کی ہے، جتنی دیر تک مہلت باقی ہے اتنی دیر تک برابر ثواب ملتا ہے. 1 دفعہ صدقہ کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے. 1 لاکھ کسی کو قرض دیا ہے، 6 مہینے کی مہلت دی ہے، روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ہاں اگر اس کو مہلت کو بڑھا دے، 6 مہینے پورے ہو جائے، قرض واپس نہیں کر سکا، چلو یار 6 مہینے اور دیتا ہوں، اب ثواب اللہ ڈبل کر دیتا ہے. اس نے مہلت بڑھائی، اللہ نے ثواب بڑھا دیا. ہمارے یہاں یہ ذہن ہی نہیں ہوتا. سود کی بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں کسی کو پیسے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ 10 لاکھ وہ استعمال کرے گا، سال 2 سال 6 مہینے بعد مجھے کیا ملے گا؟ دکاندار سوچتا ہے میں قسطوں کے اوپر کسی کو چیز دوں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں بھائی، یہ فائدہ ہے کہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ خود غرضی ہے. دنیا کا فائدہ صرف اور صرف سوچنا. قرض ہوتا ہے اگلے کا فائدہ کرنے کے لیے، مہلت ہوتی ہے اگلے کا فائدہ کرنے کے لیے، قسطیں ہوتی ہیں اگلے کا فائدہ کرنے کے لیے. ہمارا ذہن ہوتا ہے میرا کیا فائدہ ہوگا. یہ خود غرضی ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اگلے کا سوچو، اگلے کی بلائی، دوسرے کی خیر خائی، اس کے ساتھ اچھا بنو برتو. اللہ اکبر. ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کی مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ کی، آپ نے 4 باتیں پوچھی. فرمایا من اصبح منکم صائما، بھئی آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے انا، اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا من اطعم منکم مسکینا، تم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کام بھی میں نے کیا ہے. فرمایا من تبع منکم الجنازہ، آج تم میں سے کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ اس موقع پر ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ کام بھی میں نے کیا ہے.
فرمایا من عاد منکم مریضا، تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عادت کی ہو؟ ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ 4 باتیں پوچھی، اس سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی سمجھ آتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے، ان کی دینی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جائزہ لیا کرتے تھے، انہیں اچھے اعمال پر ابھارنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے اس طرح کی باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو رغبت ہو۔ اور یہ 4 کام پوچھنے کے بعد ان 4 کاموں پر غور کریں، ان میں سے ایک کا تعلق اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ہے، من اصبح منکم صائما، اس کا تعلق اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ہے، روزہ کس نے رکھا ہے، اور باقی 3 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز روزے کی حد تک تو ٹھیک ہوتے ہیں، حاجی نمازی ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی کی وراثت کھائے بیٹھا ہے، کوئی سودی معاملے میں پھنسا بیٹھا ہے، کوئی حرام کاروبار میں پھنسا بیٹھا ہے، دوسروں کے حق غصب کر رہا ہے، کسی سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، اس کا ساتھ والا تنگ ہے، اس کا ملازم تنگ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہے۔ نہیں عزیز بھائیو اور بزرگوں، ذرا غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو کنگال کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کنگال اس کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، جس بندے کے پاس روپیہ پیسہ نہ رہے، فیکٹری تھی آگ لگ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، مسئلہ بن گیا، یہ ہم کہتے ہیں کنگال ہو گیا بندہ، جی اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ ان المفلس من امتی، یہ تمہاری نظر میں کنگال ہے، دنیا والوں کی نظر میں کنگال ہے، میری امت کا مفلس اور کنگال بندہ وہ ہے من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، جو قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، حج کیا ہوگا، اتنے اعمال اس بندے کے پاس ہوں گے، جنت میں جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالت اور کیفیت یہ ہوگی یاتی وقد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو زبان سے تنگ کیا، کسی کا مال کھا گیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کے اوپر ہاتھ کے ساتھ زیادتی کر دی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ جن کے اوپر زیادتیاں کی تھیں یہ آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ میری وراثت کھا گیا تھا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے زبان کے ساتھ مجھے تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ ان کی نیکیاں اس کو دے دو، نیکیاں اس کی لوگوں میں بٹ جائیں گی، نمازیں پڑھنے کے باوجود اللہ کا حق ادا کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں عزیز بھائیو، جنت میں جانے کے لیے صرف حقوق اللہ کو ادا کرنا کافی نہیں ہے، اس بندے نے حقوق اللہ کو پورا کیا تھا، لیکن حقوق العباد اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بندہ حقوق اللہ کے بارے میں کوتاہی کرتا ہے، اس کی معافی بڑی آسان ہے، اللہ بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی زبان اور دل کو اس کا کنیکشن اکٹھا کر لے، اس کو ایک لائن میں کہہ کر کے دل بھی وہی ہو، اخلاص کے ساتھ زبان کے ساتھ یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، پچھلے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، پشیمانی ہو، ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان گناہوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ متعلقہ ہے، اللہ کے حق میں جو کوتاہی کی ہوگی وہ اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، نمازیں پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، نماز پڑھو، فرمایا نماز پڑھتا 2 نمازوں کے درمیان جو بندے کے گناہ ہوتے ہیں اللہ نمازوں کے ساتھ معاف کر دیتا ہے، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھتا اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے گناہ وہ والے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ان گناہوں کی معافی کا تعلق نہیں ہے۔ حقوق العباد والے گناہ، بندوں کے اوپر زیادتی، بندوں کے ساتھ جو مسئلہ کیا ہے، ان گناہوں کی معافی کے لیے بندوں کا حق ادا کرنا، بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، اس کا حق قیامت والے دن نیکیوں کی صورت میں اس کو دے گا، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں شہید مقام میں نے بیان کیا، مرتبہ اس کا بیان کیا، فرمایا کہ شہید کا
خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ احکم الحاکمین جنت میں اسے ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاں قرض والا گناہ اللہ شہید کا بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ قرض کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، قرض کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صرف حقوق اللہ والا معاملہ وہ بھی ضروری ہے، کامیابی کے لیے حقوق اللہ کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، عقیدے کا ٹھیک ہونا، نماز روزے کا ہونا، زکوٰۃ کا ہونا، حج کا ہونا یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا معاملہ درست کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ مفلس غریب کنگال جس کو قرار دیا گیا، کس کو؟ اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، حقوق اللہ والا معاملہ پورا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گناہ سارے کے سارے معاف نہیں ہوئے۔ نمازوں نے اس کے سارے گناہ معاف نہیں کیے، روزے کے ساتھ سارے گناہ معاف نہیں ہوئے، وہ والے گناہ معاف ہوئے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ تھا، اس میں کمی ہو گئی، اللہ نے ان نیکیوں کے ساتھ معاف کر دیا۔ بندوں کے حقوق ابھی تک سر پر کھڑے ہیں، قیامت والے دن مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے، حالانکہ نمازیں پڑھی تھی، نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ تھا۔ تو عزیز بھائیو اور بزرگوں، ہم میں سے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کس طرح کی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا جائزہ کے لے کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا فائدہ صرف اور صرف میری ذات کو نہیں ہونا چاہیے، یہ خود غرضی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، جتنے بھی دنیا میں مسلمانوں کے مسائل ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری خود غرضی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا کاروبار، اپنا سٹیٹس، اپنا معیار، یہ سارا کچھ کسی کے اوپر اس کا تقاضا ہوتی ہے، اس کے پڑوس میں کیا رہا ہے، اس کا ساتھی کیسا ہے، اس کے باقی مسلمان بھائیوں کا حال کیا ہے، کسی جگہ پر کوئی قحط والا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی فلاں جگہ پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ خود غرضی۔ ہر بندہ جائزہ لے، کوئی عالم ہے دیکھے اس کے علم کا لوگوں کو کتنا فائدہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ دیکھے کہ اس کی ڈاکٹری کا، اس کے اس فن کا لوگوں کو کتنا فائدہ ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ میں پیسے لوں بس اپنا کام پورا کروں، یہ خود غرضی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے اس شعبے کو دوسروں کے لیے کس طرح فائدہ مند بنانا ہے۔ ایک تاجر ہے، مالدار ہے، وہ اپنے مال کو دیکھے کہ میرے مال کا دوسروں کو فائدہ کتنا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، اس کی ذات کا، اس کے مال کا، اس کے علم کا، اس کے فن کا دوسروں کو فائدہ کتنا ہے۔ اگر یہ باری ہماری سوچ بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بڑا بہتر ہو جائے گا، اس کی بڑی اصلاح ہو جائے گی، لوگوں کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین نے ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بندوں سے سوال کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن بندے کو پوچھے گا، ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا اللہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو بیمار ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، یہ اللہ بندے کی نمائندگی کر رہا ہے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اس کا حال پوچھنے اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ اکبر، کہا میں پیاسا تھا، مجھے تو نے پانی نہیں پلایا۔ اللہ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو خالق کا، مالک کا، دوسروں کو پلاتا ہے، تجھے تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندے کو بات سمجھا رہا ہے، بندے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ میرے بندے کو پانی نہیں پلایا، میں نے کہا تھا پانی پلاؤ، میں نے کہا تھا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، میں نے کہا تھا دوسروں کا خیال رکھو، تو نے خیال ہی کوئی نہیں رکھا۔ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، ہمیں صرف اور صرف اپنی فکر کرنے کی بجائے اپنے مسلمان بھائیوں کی، دوسروں کی، عزیز و اقارب کی، مثلا چولستان کے اندر آپ نے خبریں سنی، وہاں پر قحط ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ باتیں سنتا ہے، خبر دیکھتا ہے، لیکن ٹس سے مس ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں کی دور کی بات تو دور ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا مر رہا ہوتا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیس المومن، مومن وہ بندہ نہیں ہوتا جو خود تو شیر ہو کر کھائے اور اس کا ساتھی، اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، یہ مومن نہیں، دوسروں کا احساس کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ایک جنازہ ہے، تو بھائی نمازی حضرات جنازہ پڑھ کے جائیں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.